لیکچر نمبر 253 50 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کا ہم بیان جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اب ہم نے ذکر کیا عقیدر بن مالک کا، آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ ایک نا اسلام کے جو جان باز تھے جہاد کرنے والے غزوہ تبوک میں، وہ واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ جو ہے نا پہلے ہم بیان کریں گے، پھر ہم آگے چلیں گے۔ یہ نا مدینہ منورہ کے قریب ہی یعنی گرد و نواح میں یہ رہتے تھے اپنے والدین، چاچا، بہن کے ساتھ۔ وہ منتظر رہے کہ میرا چاچا اسلام قبول کرے، میرے والدین، تو پھر میں اسلام کو قبول کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، سچائی کو وہ دل سے مان چکے تھے، تو لیکن نہ چاچا، نہ باپ، نہ والدین، انہوں نے کہا کہ میں خود ہی آگے بڑھتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں۔ بعض تو چھوٹے آگے نکل جاتے ہیں نا بڑوں سے۔ تو ایک دن چپکے سے نکلے ہیں مدینہ منورہ سے، یعنی کہ اپنے علاقے سے، اور مسجد نبوی فجر کے وقت پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی جو ہے نا نماز پڑھائی، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ پھر آپ فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو کرتے، کوئی خواب بیان کرتا اس کی تعبیر کرتے، کوئی حال چال پوچھتے، کوئی نیا آیا بندہ تو اس کو بھی پوچھتے مہمان۔ تو جب آپ نے حسب معمول نمازیوں پر نظر درائی تو واصلہ نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو اور کیسے آئے ہو؟ واصلہ نے اپنا تعارف کروایا رضی اللہ تعالی، اور عرض کی اللہ کے رسول میں آپ کی بیعت کر کے آپ کے پروانوں میں شامل ہونے آیا ہوں، یعنی کہ اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ آپ نے خوشی محسوس کی اور فرمایا کہ میں اس شرط پر بیعت لیتا ہوں، یعنی کہ اسلام کی، کہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے نا اتنی تم نے فرما برداری کرنی، لیکن طاقت نہیں تو وہ اطاعت بھی نہیں۔ انہوں نے اس شرط پر بیعت کر لی۔ اب واصلہ جو ہے نا گھر لوٹے، اور آپ نے غزوہ تبوک کا کہہ دیا ہوا تھا کہ نکلو، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، تاکہ میں غزوہ تبوک کے لیے بھی میں بھی تیاری کر سکوں۔ واپس گھر آئے تو جس طرح ہر مسلمان کا استقبال کرتے ہیں گھر والے، غصے سے، ڈانٹ سے، ڈنڈے سے، تو انہوں نے بھی پوچھا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو؟ انہوں نے نہایت ادب سے جواب دیا اپنے ماں باپ کو، جی ہاں جی میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بڑا سخت ناگوار گزرا جی، انہوں نے خوب برا بلا کہا، اپنے دل کی جو ہے نا انہوں نے براعت جو ہے نا وہ نکالی ہے، پھر دھمکی بھی دے دی وہی کہ بھی میں تم سے کلام نہیں کروں گا جب تک کہ تم ہمارے دین پر واپس نہ آ جاؤ۔ والد کی سخت اور کڑوی باتیں سن کر وہ چاچے کی طرف متوجہ ہوئے۔ چاچے نے ذرا نرم بات کی تو انہیں امید ہوئی کہ بھی شاید یہ اسلام قبول کر لیں۔ انہیں وہ اسلام کی تعلیمات بتانا شروع کر دی کہ اسلام یہ ہے، قرآن یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ ہے، نماز یہ ہے۔ اچھا وہ سنتے جا رہے ہیں، اچانک نا ان کی بہن باہر آ گئی اور اس نے کہا السلام علیکم۔ یہ تو خوشی سے اچھل پڑے،
انہیں ایسا لگا کہ بہن نے اسلام قبول کر لیا. انہوں نے کہا کہ تم نے یہ طریقہ کہاں سے سیکھا اسلام کا؟ انہوں نے کہا کہ جب تم چاچے کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کر رہے تھے تو میں سن رہی تھی. ویسے بھی چرچا تھا مسلمانوں کا، ان کا یہ طریقہ ہے. تو انہوں نے جب یہ کہا تو بہن نے بڑا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. بہن بھائیوں کو بڑی خوشی ہوئی، دونوں کو بڑے سوچ میں ہے کہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے. واصلہ نے نا اپنی بہن سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں جا رہے ہیں، یعنی کہ تبوک کی طرف اشارہ تھا، میرے لیے نا سامان زیادہ راہ تیار کر دو. نیک سیرت بہن نے جو ہے نا کچھ آٹا اور کچھ کھجوریں ایک برتن میں ڈال کرنا بھائی کے حوالے کی. ہاں نہیں، چاچا بھی نہیں ہوا، باپ بھی نہیں ہوا. بڑا انہیں خوشی خوشی الوداع جو ہے نا وہ کہا. اب مدینہ منورہ جو پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو چکے تھے، یعنی کہ ان کو لیٹ ہو گئی. تو چند گروہ تھے جو تیاریوں میں مصروف تھے جانے کی. اب ان کے پاس سواری نہیں تھی، واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ جس پر وہ بیٹھ کر جا سکے، آپ کے پیچھے جائیں، آپ سے ملے. سواریوں کی تو پہلے ہی کمی تھی، میں نے بتایا، اسے تنگی والا غزوہ بھی کہتے ہیں. یہ پھر نہ انہوں نے اعلان کیا بنو کنیکہ کے بازار میں جا کر. واصلہ رضی اللہ تعالیٰ نے منادی کی کہ جو کوئی مجھے اپنے سواری دے گا تو جہاد پر جا رہے ہیں نا، تو اگر مال غنیمت مجھے ملے گا تو میں اپنا حصہ مال غنیمت کا بطور اجرت اسے دے دوں گا. ان کا یہ اعلان سن کر نا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو انہیں بلایا، کہا ٹھیک ہے تمہاری شرط قبول ہے، لیکن جو مال غنیمت تمہیں ملے گا وہ مجھے دینا ہوگا. تو دونوں چلیں گے بھائی، رات کے آخری پہر اور دن کے آخری حصے میں کچھ سفر کے لیے میں تمہیں اپنی سواری دے دیا کروں گا اور تم میرے ساتھ کھانا بھی کھا سکتے، یعنی کھانا بھی میری طرف سے ہوگا، سواری بھی. شرط کیا ہے کہ بھی مال غنیمت میں سے مجھے حصہ دے گا. تو ان کا ٹھیک ہے جی، لہذا طے شدہ شرط کے مطابق سفر شروع ہو گیا. اب دوران سفر نا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ اخلاق کا بھی اظہار کیا، حسن اخلاق کا، جو کہ آپ کی تعلیم تھی. تو یہ انہوں نے بعد میں تعریف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کعب بن عجرہ ہے، یہ کعب بن مالک ہے نا، نہیں، یہ کعب بن عجرہ ہے، کچھ جزائے خیر عطا فرمائے. وہ حسب وعدہ 2 بار مجھے اپنی اونٹ کی سواری پر بٹھاتے، بلکہ مزید وقت بھی دے دیتے تھے کہ چلو تم اپنا جو ہے نا سواری پر رہو. اور حتیٰ کہ جب میں اونٹ پر سوار ہوتا تو وہ خود میری سواری کو اٹھانے کے لیے، اونٹ کو اٹھاتے ہیں نا، تو اس میں بھی میری مدد کرتے. ہوتے ہوتے یعنی کہ کھانا یہ کھلاتے رہے ہیں، تو ان کا یہی نیت تھی کہ بھی مجھے مال غنیمت ملے گا تو میں ان کو وہ دے دوں گا. دونوں تبوک پہنچ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا وہ پیچھے قیدر بن مالک کا واقعہ کل والا، آپ نے 420 کا وہ دستہ نہیں تیار کیا تھا خالد بن ولید کے ساتھ کہ عقیدر کی طرف جاؤ.
ان میں واصلہ بھی تھے. تو اور کعب کے وہ ہمراہ کعب بھی تھے. اب عقیدر گرفتار ہوا جو کل میں نے بتایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلح کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت بھی حاصل ہوا. اب واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 اونٹ ملے. یعنی کہ میں نے بتایا نا، یہ اصول یہ تھا کہ جو جاتا نا دستہ، یہ مال غنیمت اس کا ہوتا تھا نا، سب میں نہیں تقسیم ہونا. یعنی کہ جو گیا نا انہوں میں تقسیم، تو 420 گئے تھے نا، تو انہی میں مال غنیمت تقسیم ہونا تھا. تو ان میں واصلہ بھی تھے. 6 اونٹ ان کو ملے. بڑے خوش ہوئے. تو اب نا کعب کے خیمے کے پاس گئے، اجازت طلب کی، خیمے کے اندر چلے گئے. انہوں نے کہا جی میں اپنا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں. کہ کیا؟ کہتے یہ 6 اونٹ آپ کے ہیں. اللہ، حالانکہ وہ سواری اور کھانے کا سے زیادہ تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن وعدہ تھا. تو آپ نے اللہ پر رحمت فرمایا، آپ نے میرے ساتھ بڑا نیک سلوک کیا، اللہ آپ کو اس کی جزا دے. کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے باہر تشریف لائے. کہتے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے مال میں برکت ہے، یہ اپنے پاس ہی رکھو. اللہ ہے، کہتے اپنے پاس ہی رکھو، مجھے اس کی ضرورت. میں نے تو اس لیے کیا تھا کہ تم اخلاقی بوجھ نہ محسوس کرو. میں تمہیں کہتا نا کہ ویسے ہی میں تمہیں فی سبیل اللہ سوار کر رہا ہوں، تو تم نے اخلاقی بوجھ محسوس کرنا تھا اس وقت. تو میں نے تمہیں پھر نا محسوس نہیں ہونے دیا. تم نے یہی سمجھا کہ میں مال غنیمت کے لیے یہ کر رہا ہوں. میں نے مال غنیمت کے لیے نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا. اللہ، دیکھیں ایسے صحابہ تھے. انہوں نے اپنی نیت چھپائی، انہوں نے یہ سمجھا کہ میں مال غنیمت میں، انہوں نے بھی اپنا وعدہ نبھایا. انہوں نے کہا یہ لے جاؤ، یہ آپ کے ہی ہیں، میں نے تو سواری دی ہے، کھانے کا کیا ہے. اللہ، ایسے لوگ تھے. ایسے نہیں اللہ نے ان کو مقام دیا صحابہ کا. اللہ. اچھا جی، یہ بڑے بڑے عظیم الشان معجزات بھی ہوئے ہیں. اصل میں جب بھی کوئی اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے نا، تو اللہ بھی اس کے لیے اپنے قوانین کو توڑ دیتے ہیں، مدد آتی ہے اللہ کی. اب معجزات کا کچھ بیان ہے. ایک معجزہ کہ ارباز بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ میں نا سفر ہو یا حضر ہو، یہ ایک اور صاحب ہے، میں آپ کی خدمت میں رہتا تھا اور آپ کے دربان کے فرائض بھی سر انجام دیتا تھا، یعنی کہ حفاظت کے. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تبوک میں قیام کے درمیان یا دوران ایک رات آپ اپنے کسی کام سے نا باہر گئے ہیں، لشکر سے واپسی میں تاخیر ہوگی. یہ خود کہہ رہے ہیں ہم گئے ہیں تو ہمیں تاخیر ہو گئی، ہم وقت پر واپس نہ آ سکے. تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے پاس پہنچے تو آپ رات کا کھانا کھا چکے تھے، اور تھوڑا سا مہمان بھی آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے صحابہ، اور آپ کی زوج محترمہ ام سلمہ بھی آپ کے ہمراہ تھیں. قرآن اندازی میں ان کا نام نکلا ہوگا نا. جب ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا تم شام سے اب تک کہاں تھے؟ نظر نہیں آئے. دیکھیں آپ کی نظر مبارک. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم ذرا دور نکل گئے تھے اور واپسی میں دیر ہوگی.
اتنے میں نا ایک جعال اور ایک اور عبداللہ یعنی کہ 2 صحابی اور بھی آگے 3 ہو گئے. کہتے ہمیں تینوں کو سخت بھوک لگی تھی، کھانا کھایا جا چکا تھا، حالانکہ آپ دربان تھے. تو ہمیں تو جو آپ کی دلہیز سے ملتا تھا ہم چپ کر کے کھا لیتے تھے فخر سمجھ کے، لیکن وہ کھانا تو کھایا جا چکا تھا. تو آپ نے پوچھا کہ کھانا کھایا؟ ہم نے کہا نہیں. تو آپ نے اپنے خیمے سے باہر تشریف لے گئے. بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی، فرمایا کیا ان لوگوں کے لیے کوئی کھانے کو ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. آپ نے دوبارہ فرمایا کہ جاؤ دیکھو شاید کچھ مل جائے. انہوں نے تھیلے جانے شروع کیے، ان میں سے ایک ایک 2 کھجوریں گرنے لگی. بالآخر 7 کھجوریں مل لی گئی. تو انہوں نے ایک برتن رکھا، برتن میں وہ کھجوریں آپ کے حضور پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک نہ اس پر رکھا اور بسم اللہ کہہ کر برکت کی دعا کی. پھر فرمایا کلو بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. ہم نے کھجوریں کھانا شروع کی. میں نے گن کر 53 کھجوریں کھائیں. 53 کھجوریں، اور گٹھلیاں میرے بائیں ہتھیلی پر تھیں. میرے دونوں ساتھی بھی اسی طرح کھا رہے تھے اور گٹھلیاں دوسرے ہاتھ میں جمع کر رہے تھے. ہم تینوں نے 50 کھجوریں کھائیں، 150، مگر پلیٹ میں اسی طرح وہ 7 کھجوریں پڑی ہوئی تھیں. جب ہم کھا چکے تو آپ نے بلال سے فرمایا بلال یہ کھجوریں اپنے تھیلے میں سنبھال لو، بے شک جو بھی اس میں سے کھائے گا وہ خوب سیر ہو کر کھائے گا. اچھا میں آپ کو ایک ادھر بات بتا دوں، جتنے واقعات ہوتے ہیں تو آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو تھوڑا بہت ہو وہ لاؤ. زیادہ تر ایسے ہی ہوا ہے کہ کم چیز کثیر ہو گئی ہے، یعنی کہ وہ بہت کم ہوا ہے کہ کوئی چیز نہیں تھی تو ہو گئی. ایسا نہیں ہوا، یا ہوا ہوگا تو کم. زیادہ بہت زیادہ یہی ہے کہ تھوڑا پانی ہے، تھوڑی کھجوریں ہیں، تھوڑا کھانا ہے. جابر کی ہنڈیاں تھوڑی تھی تو کتنے لوگوں نے کھا لی خندق کے موقع پر. آپ نے یہی کہتے تھے کہ وہ چیز سنبھال کر رکھو. چشمے میں آپ گئے تھے، آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا. انہوں نے دیکھا تو پھر پانی اکٹھا ہوا، اس میں برکت کی دعا دی. تو گویا پہلے تھوڑی چیز ہوتی تھی، پھر اس میں دیکھیں نا آپ 7 کھجوریں کدھر اور 150 کھجوریں کدھر، اور پھر آپ کہیں گے نقصان نہیں دیا، بھی باعث برکت تھی نا، معجزانہ طور پر تھی. اور ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے میں تشریف لے گئے اور ہم آپ کے خیمے کے گرد آرام کرنے لگے. آپ رات کو تہجد کے لیے اٹھے ہیں اور طلوع فجر تک نفل ادا کی، پھر صبح کی 2 رکعتیں سنتے ادا کی. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان فجر دی. یہ معمول ہوتا تھا نا کہ راستے میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے، پھر اقامت کہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی. نماز کے بعد آپ خیمے کے صحن میں بیٹھ گئے. ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے. آپ نے سورہ المومنون کی 10 آیات تلاوت کی، پھر فرمایا کہ ناشتہ لاؤ. میں نے کہا ناشتہ کس چیز کا؟ رات کو تو کوئی چیز مل نہیں رہی تھی. تو وہ رات کو جو بلال کو آپ نے کہا تھا نا 7 کھجوریں جو بچ گئی تھی وہی لے آئے، پلیٹ میں رکھی.
پھر آپ نے اپنا دست مبارک رکھ کر برکت کی دعا کی اور ہمیں حکم دیا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ ہم 10 افراد تھے، 7 کھجوریں 10 افراد۔ اللہ کی قسم ہم نے خوب سیر اوڑھ کر کھائی کھجوریں۔ تو جب کھانا پینا بند کیا تو پلیٹ میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوئی۔ فرمایا اس موقع پر یہ المغازی کی یہ روایت کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے، یعنی کہ میں ایسی فرمائشیں یا دعا کرتا رہا ہوں، ورنہ سارا جو ہے نا یہ لشکر کھاتا رہے مدینہ تک اور یہ کم نہ ہو، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم اور حیا آتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے نا ہم پھر آگے چلیں گے۔ چلیے اتنی بھی بات ہم آج یہاں تک سمیٹتے ہیں، انشاءاللہ پھر ادھر ہی سے ہم چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔